اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 71 سے آج ہم پڑھیں گے۔ 71 سے یا 70 سے؟ 70 پڑھ لی تھی نا، 71 سے پڑھیں گے۔ کوئی کہہ دیجئے کیا ندعو ہم پکارے من دون اللہ اللہ کے سوا کو، ما جو لا نہیں ینفعنا نفع دے سکتا ہمیں، نون فے عین سے ہے یہ، نفع ینفع، ینفع وہ فائدہ دے سکتا نہ ہمیں، ینفعنا وہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، لا ینفعنا فائدہ نہیں دے سکتا ہے ہمیں، ولا اور نہ یضرنا وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یضر وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، ضاد رے اس کی روٹ ہوتی ہے، یضر اور ینفع کیا ہے؟ مضارع، شاباش، اور ساتھ نہ کی ضمیریں لگی ہیں، نہ وہ ہمیں نفع دے سکتا ہے نہ وہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہاں پر مضارع حال کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، مضارع میں حال اور مستقبل دونوں پائے جاتے ہیں۔ وا اور نردو ہم پھر جائیں، اب یہاں پر ضمیر ساتھ آ گئی متصل، یہ خاص مضارع کا صیغہ ہے نردو، جیسے یہ اوپر ندعو ہے، یہ مضارع کے متکلم ہے، جمع متکلم۔ وا اور نردو ہم پھر جائیں، علی اعقابنا ایڑیوں کے بل، عین قاف بے سے ہے تو ایڑی پیر کا پچھلا حصہ ہوتی ہے نا، اسی لیے اسے بھی عقب سے جو ہے نام دیا گیا ہے، عقاب، اور آقابینا پھر جمع آ گیا، اپنی ایڑیوں کے بل۔ تو آپ دیکھیے کہ ایڑی کے بل کیوں پھرتے ہیں؟ تیزی سے پھرنے کے لیے، لہٰذا فوجی جب آتے ہیں نا، آپ اگر پیر پورے پیر کے ساتھ پھریں تو آپ کو پیر اٹھا کر سٹیپ لینا پڑتا ہے، تو 2 یا 3 سٹیپ آپ کے ہو جاتے ہیں، اور ایڑیوں کے بل آپ جسٹ ان سیکنڈ میں پھر جاتے ہیں، گھوم جاتے ہیں۔ تو لہٰذا فوجیوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے، تو وہ جب پلٹتے ہیں تو وہ پاؤں اٹھا کر نہیں پلٹتے، وہ ایڑیوں پر گھوم جاتے ہیں۔ جب ان کو کہا جاتا ہے اباؤٹ ٹرن، تو پورا کا پورا جو گروپ ہوتا ہے، ان کا ٹروپ ہوتا ہے، وہ سارا ہی ایڑیوں کے بل گھوم جاتا ہے اپنی اپنی جگہ پر۔ تو یہ ایک طریقہ ہے ان کا، حکم لے کر بھی جب وہ واپس جاتے ہیں اپنے آفیسرز کا، تو ایڑیوں کے بل گھوم کر فوراً نکل جاتے ہیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو اس سے اصل مراد کیا ہے؟ فوراً پھر جائیں، یعنی بات سنتے ہی بدل جائیں، ہم غور بھی نہ کریں کسی بات پر، دماغ بھی استعمال نہ کریں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا کیا چاہتے ہو ہم ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں، بعد اس جب کہ ہدانا ہدایت دے دی ہم کو، ہدا نا کیا ہے؟ ضمیر، اور ہدا اس نے ہدایت دی، ہدانا ہمیں ہدایت دی، اللہ نے، جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ کیا ہم ایڑیوں کے بل پھر جائیں ایسی صورت میں جبکہ اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے؟ 2 باتیں، پہلی بات کیا کہی گئی؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں، ان ذاتوں کو جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی ہمیں نقصان پہنچا سکتی؟ وہ ساری ہستیاں کون تھی؟ یہ ہستیاں ہم پڑھ چکے ہیں، سارے وہ نیک افراد جن سے اہل مکہ دعائیں مانگا کرتے تھے، منتیں مانگا کرتے تھے، زیادہ تر جانے پہچانے تھے 2-4 کے علاوہ، جیسے حبل جو تھا وہ شام سے لایا گیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بت بنا رکھا تھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی بنا رکھا تھا، حضرت مریم کا لگا رکھا تھا، اس کے علاوہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے جن کو یہ نیک مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے جو افراد کی یادگاریں تھیں اور بت تھے، ان سے یہ منتیں مانگتے تھے، مرادیں مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے جب اسلام بھیجا تو انہیں یہ اعتراض نہیں تھا کہ اللہ نہیں ہے، اللہ کو تو یہ مانتے تھے، کعبہ کو بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کے نام کا تلبیہ بھی پڑھتے تھے، اور اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے تھے، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ان کو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کو اکیلا کیسے مانیں، ہم اپنے ان نیک ولیوں کو کیسے چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادے پوجتے اور اپنا سب کچھ مانتے آئے۔ یہی مسئلہ تھا، وہی ایگزیکٹلی پرابلم تھا ان کو جو آج ہمیں ہے
کہ جی کیا ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں، کیا ہم اپنے ولیوں کو چھوڑ دیں، تم لوگ نیا قرآن پڑھ رہے ہو، وہی کہانی ہے، صرف الفاظ بدل گئے۔ تو اب اس میں اللہ رب کریم نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بجائے ہم دوسری ہستیوں کو پکاریں، حالانکہ وہ ہستیاں نہ ہمیں نقصان دے سکتی ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی۔ کیوں نہیں دے سکتی نقصان اور فائدہ؟ کیونکہ دنیا اللہ کی ہے، تو اللہ ہی کو سب اختیارات حاصل ہے، کسی کے کچھ دیا ہی نہیں گیا، کوئی اختیار کسی کو ملا ہی نہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو، مزید بات بڑھا رہے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں اور فوراً تمہاری بات پر عمل کریں اور ایڑیوں پر گھوم جائیں، یعنی اپنے دین سے پلٹ جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ کیسے دی ہدایت؟ نبی بھیجا، کتاب دی، تو ہم اس ہدایت کو نظر انداز کر دیں، نبی کو اور کتاب کو نظر انداز کر دیں، اور تمہارے کہنے پر ہم دین سے پھر جائیں اور اس میں ایک لمحہ نہ لگائیں۔ یہ توقع کرتے ہو ہم سے، ہم ایسا کیوں کریں گے؟ کالذی، اس شخص کی طرح، کا حرف تشبیہ ہے، کاف زبر کا جو ہوتا ہے نا، یہ حرف تشبیہ ہوتا ہے۔ تشبیہ سمجھتے ہیں نا، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، ٹھیک ہے؟ جیسے تم چاند جیسے ہو، یا علی شیر جیسے بہادر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو جیسا وغیرہ کا لفظ آتا ہے یہ تشبیہ کا حرف ہوتا ہے، اور شیر جو ہے اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی علی رضی اللہ عنہ کو، تو کا جو ہے یہ حرف تشبیہ۔ اس شخص کی طرح استہوت ہو، بہکا دیا اس کو، الشیاطین، شیطان ساتھیوں نے۔ اب دیکھیں ایک شیطان نہیں، الشیاطین، شیطانوں نے، کئی شیطانوں نے، فی الارض، زمین میں، حیرانہ، وہ حیران و پریشان ہے۔ یہ حیران وہی لفظ ہے جو آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میں تو حیران ہی ہو گئی۔ حیران کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ نہ ہو سکنا نا، پریشان ہو جانا۔ 4-5 راستے دیکھیں اور آپ کو کوئی پتہ نہ ہو کدھر جانا ہے تو کیا کیفیت ہوگی؟ نعت کا سر گریباں ہے نا، تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو وہی بات یہاں پر ہے، اور وہ لفظ جو ہے انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم ہدایت ملنے کے بعد، اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہادی در حقیقت وہ ہوتا ہے جو صحرا میں راستہ دکھاتا ہے، صحرا میں راستے نہیں ہوتے، یاد ہے یہ بات کافی پہلے ہوئی تھی کہ ہادی کہا جاتا ہے اس بندے کو جو راستہ دکھاتا ہے، صحرا کا گائیڈ ہوتا ہے۔ صحرا میں راستے نہیں ہوتے، صحرا کا نقشہ روز بدلتا رہتا ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صحرا میں پلتے بڑھتے ہیں، اور چاہے اس کے نقشے بدلتے رہیں مگر وہ صحرا میں راستے نہیں بھولتے، ان کو سمتیں یاد ہوتی ہیں اور ان کے اپنا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خاص فن ہے، یہ بدوؤں کو ہی آتا ہے بنیادی طور پر۔ جو دیہاتی ہیں نا، یعنی کہ صحرائی ہے، وہ صحرا میں پلتے بڑھتے ہیں، وہاں کھیلتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، انہی کو یہ آتا ہے، وہ صحرا کی زبان سمجھتے ہیں، وہ صحرا کا مزاج سمجھتے ہیں۔ تو پھر قافلوں کو ایسے گائیڈ لے کر چلا کرتے تھے، اور وہ انہیں ڈاکوؤں سے بھی بچا لیتے تھے، اور ہر حال میں منزل پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو ایسے کو ہادی کہا جاتا ہے۔ اسی سے پھر ہدا کا لفظ بنا، کہ ہدا میں پھر کیا ہے؟ راستہ دکھانا، چلانا اور منزل پر پہنچانا سبھی کچھ شامل ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ صحرا میں ایک ایسا شخص جسے ہدایت دے دی گئی ہو، راستہ دکھا دیا گیا ہو، اس راستے پر چلایا جا رہا ہو، پھر وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگ جائے اور اپنے شیطان ساتھیوں کی وجہ سے صحرا میں راستہ بھٹک جائے۔ عرض کہتے ہیں نا علاقے کو، تو یہاں مراد ہے کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں راستہ نہ مل رہا ہو۔ پھر بنیادی طور پر مراد کیا ہے؟ صحرا، کہ صحرا میں اپنے شیطان ساتھیوں کے بہکانے کی وجہ سے بھٹک جائے اور حیران پریشان پھر رہا ہو۔ اللہ نے تو ہدا دے دی، مگر وہ ہدا پر، روڈ میپ پر چلنے کی بجائے وہاں حیران و پریشان پھر رہا ہے کہ اب کس طرف جاؤں، راستہ کدھر کو ہے، منزل کدھر کو۔ لہو، اس کے اصحابن، ساتھی، دوست، یدعونہ، بلا رہے ہوں اس کو، دعا سے ہے نا، الالہدا، راستے کی طرف، ایتنا، آ ہمارے پاس، یعنی اس کے ساتھی ابھی بھی اس کو پکار رہے ہوں۔ ایک تو اللہ نے ہدایت دے دی نا، اور جب بھی سفر ہوتا ہے تنہا نہیں ہوتا، سفر کے لیے کچھ نہ کچھ ہم سفر بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم سفر ایسے با وفا ہیں کہ وہ پکار رہے ہیں، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے ایسے دوست بھی ہیں جو اسے پکار رہے ہیں، الالہدا، راستے کی طرف۔ تنہا بھی نہیں چھوڑا اللہ نے، راستے کا میپ بھی ہاتھ میں پکڑا دیا، ہدایت نامہ بھی دے دیا، اور فردر ایک انتظام اور کیا کہ جب بھٹک جاؤ تو پکارنے والے ہوں۔
تو آج تک کوئی ایسا بندہ میری نظر سے نہیں گزرا جس نے گمراہی اپنائی، اسے کبھی کسی نے ہدایت کی طرف انوائٹ نہیں کیا. وہ نہیں سنتے، وہ نہیں مانتے، وہ ان کا فیل ہے. تو اللہ رب کریم کہتے ہیں وہ گمراہ ہے، پریشان ہے، حیران ہے راستے کے لیے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے ساتھی اسے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایتینا، آ جاؤ ہمارے پاس. ایتینا پورا جملہ ہے عربی کا، ہمارے پاس آؤ، ہماری طرف آؤ، یہاں آؤ. کل کہہ دیجئے انا بے شک خود اللہ ہی کی ہدایت ہے، هو الہدا، اور وہی ہدایت ہے. ہدایت وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت قرار دیا. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے سب انتظام کر دیا، کتاب بھی دے دی، فہم بھی دیا، ہدایات بھی دی، اور ایسے دوست بھی بنائے. جو اللہ نے ایک ہمیں حکم دیا کہ ہمیشہ ایک مبلغ گروہ رہنا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، یہ دراصل وہی دوست ہے نا. آپ بھی اپنے خاندان میں اب جب سے پڑھے لوگوں کو کہتے ہوں گے، بلاتے ہوں گے، تو ہر وقت یہ آوازیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں. قیامت کے دن کو یہ ثابت کر دینا کہ مجھے کبھی ہدایت کا پیغام نہیں ملا، تو وہ تو ویسے ہی پھر حساب کتاب سے بری ہو جائے گا. ہر بندے کو کبھی نہ کبھی اللہ کی طرف سے میسج ملتا ضرور ہے، چاہے وہ سنے چاہے نہ سنے. ہو سکتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو بھی کسی نے انوائٹ ہی کیا ہو، آپ کی کسی بات پر، کسی شرک پر، یا کسی ایسی قابل ملامت بات پر جس سے آپ کا ذہن بدلا ہو اور آپ نے سوچو کہ اچھا میں بھی پڑھ کے دیکھوں. چیزیں ہوتی ہیں، ٹھک ٹھک ہوتی رہتی ہے. جیسے دین کے طرف میرا رجحان الحمدللہ بچپن سے تھا. کچھ کنفیوژنس تو پرسنلی تھیں جن کی وجہ سے میں نے قرآن کی طرف رخ کیا، اور کچھ واقعات بھی زندگی میں پیش آتے ہیں. جیسے جب میں گریجویشن کر رہی تھی تو میری ایک دوست تھی اور بڑی اچھی یعنی اسٹوڈنٹس میں سے تھی. تو نماز پر ہماری بات ہوگی، وہ سلفی تھی، یعنی مسلک اس کا سلفی تھا. تو نماز پر بات ہو گئی یہی طریقے پر کہ حنفی طریقے میں تو عورتوں کی الگ نماز ہے نا، تو اس پر بات ہو گئی. تو وہاں سے ایک بہت بڑا کوسچن مارک میرے ذہن میں رہا، اور وہاں سے مجھے خواہش تھی کہ کسی طرح مجھے پتا چلے کہ آیا عورتوں کا علیحدہ طریقہ نماز ہے یا نہیں. تو یہ چیزیں آپ کے لیے انسینٹیو بنتی ہیں، آپ کو مہمیز دیتی ہیں، آپ کو آگے لے کر چلتی ہیں. تو ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کو بھی ایسا موقع ملا ہو کبھی سوچنے کا، گمان کرنے کا، سننے کا، کسی نے انوائٹ کیا ہو، کسی نے مشورہ دیا ہو اور آپ دین کی طرف پلٹے ہوں. تو یہ جو پلٹنا ہے، یہ جو دعوتیں ہیں، یہ جو بلانا ہے، یہ بھی ہدایت کا ایک حصہ ہے. کہ کوئی بھٹک جائے تو اس کو چھوڑ مت دو. جیسے وہ نشے کے اشتہار آیا کرتے ہیں کہ اپنے پیاروں کو اندھیرے میں تنہا مت چھوڑے، آتے ہیں نا، ان کو ساتھ لے کر چلے. تو یہ بھی تو نشہ ہے، عقیدت بھی نشہ ہے، پجوانا نشہ ہے نا، پوجنا بھی ایک نشہ ہے. ہر انسان کا نشہ مختلف ہوتا ہے. کسی کو واہ واہ کرا کے مزہ آتا ہے، کسی کو واہ واہ کر کے مزہ آتا ہے. ہر انسان کی فطرت مختلف ہے، اور اسی فطرت کے مطابق ہر بندہ اپنے من پسند کام تلاش کرتا ہے. کچھ لوگوں کو ماتحت بن کر ہی مزہ آتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے سے بال ایسے لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں جو ناک میں نکیل ڈال کر انہیں چلاتے رہیں. اور اکثریت کا مزاج یہی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فیصلے کی تکلیف سے بچ جائے. دنیا میں سب سے مشکل کام ہے فیصلہ کرنا، بچہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے. سیریسلی فیصلہ کرنے میں جو پین ہے نا، وہ ڈلیوری سے زیادہ شدید ہے. اور جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اچھا ہو جائے تو نصیب، اور برا ہو جائے تو ساری عمر آپ کہتے ہیں، سنتے ہیں تو ہی کیا سی، تو ہی بنایا سی، تو ہی کیتا سی. ایسے ہی ہے نا. اگر کسی کا رشتہ کر دے تو کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بھی کام ہو جائے، اینی تھنگ، ساری عمر آپ سنتے رہتے. تم ہی نے کہا تھا بچے کا اسکول ہی ایسا ہو جائے، آپ جس اسکول میں داخل کرائیں نہ وہ اچھا نکلے تو کیا جواب ملتا ہے؟ تو ہے، تیرا ہی فیصلہ سی، تین ہی پسند آیا سی، تو ہی کہہ رہی سے. جو بھی مسئلہ ہو تو فیصلہ لینا اور ذمہ داری اٹھانا بہت مشکل بات ہے. اسی سے بچنے کے لیے افراد ہمیشہ تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو انہیں اپنے فیصلے پر چلائیں اور ان فیصلوں کے ساتھ یہ سند بھی دیں کہ یہ تمہیں فائدہ دیں گے، چاہے نقصان بھی ہو تو تمہیں ثواب ملے گا. یعنی یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جیسا کہ پیری مریدی میں چلتا ہے. اسی لیے تو پیری کی اتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، اور قرآن کی نہیں ہے، کیونکہ قرآن فیصلے نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں فہم دیا ہے، تمہیں توفیق دی ہے، خود فیصلے کرو. تمہارے فیصلوں پر جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے. انما الاعمال بالنیات، تو نیت کیا ہے؟ وہ اندر کا فیصلہ ہے نا. اگر باہر سے میں کچھ بھی عمل کر رہی ہوں، اندر آواز کچھ اور ہے، تو پھر اجر تو نہیں ملے. تو اسی لیے قرآن آپ کو ایک صاحب کردار بندہ بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ جو کام کرتا ہے وہی باتیں سنتا ہے.
جو نہیں, آپ نے کبھی ایسے بندے کی بدتریفی سنی ہے جس نے کھانا کبھی پکایا ہی نہ ہو؟ جو کھانا پکاتا ہے اسی کے کھانے پہ تنقید ہوتی ہے نا, تم نے یہ پکا دیا, تم نے وہ پکا دیا. تو کام کریں گے تو باتیں سنیں گے. تو یہ نااہلی جو ہے اسے ختم کرنے کے لیے, اس سستی کو ختم کرنے کے لیے قرآن کام پہ لگا دیتا ہے. اور کام کرنا ہی تو مصیبت ہے, کام ہی تو کرنا نہیں چاہتے. تو اسی لیے اللہ رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا تمہارا مقصد پوری بحث اور جھگڑے کا یہی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکاریں, دوسروں کو بلائیں, وہ دوسرے جن سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں؟ تو یہ تو ہدایت کے خلاف ورزی ہوگی. اور ہدایت کے ذرائع بھی گنوا دیے. ایک تو ہدا مل گئی جس میں روڈ میپ بھی شامل ہے اور ہدایت نامہ بھی شامل ہے, یعنی سیرت اور قرآن. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یاد دہانی کراتے رہتے ہیں, پکارتے رہتے ہیں, لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ. چاہے ان کی آوازیں آج کل دبی دبی سی ہیں, میڈیا کا شور چھایا ہوا ہے نا, لیکن آوازیں بند نہیں ہو رہی اور نہ کبھی ہوں گی, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. لہذا تبلیغ کا کام, بلانے کا کام چلتا ہی رہے گا. تو پھر ایسے میں ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے. ہاں, فیصلے کے لیے اللہ نے آگے سہولت دے دی خود اپنا تبصرہ سنا کر کہ راستہ صحیح وہی ہے جسے اللہ نے چن لیا. یہ جو آیت ہے نا, اِنَّ خُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, ہدایت وہی ہے جسے اللہ نے ہدایت قرار دیا یا جسے اللہ نے بھیجا. تو اس میں اللہ نے فیصلہ بھی بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں راستہ بھی چن کر بتا دیا جائے, تو میں بتا رہا ہوں تمہیں جس راستے کی طرف میں بلا رہا ہوں وہی صحیح راستہ ہے. زندگی میں بھی آپ کو بہت سارے تجربات ہوتے ہیں. ایک دوست ہوتا ہے, وہ آپ کو کسی طرف بلاتا ہے, ایک دوست کسی طرف بلاتا ہے, ایک دوست کسی طرف بلاتا ہے. ضروری نہیں وہ برے ہوں, وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں, مگر اپنے اپنے مزاج اور حالات کے مطابق وہ آپ کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. اور ایک راستے کی طرف آپ کے ماں باپ بلا رہے ہوتے ہیں. تو مخلص آپ کے ساتھ صرف آپ کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. آپ کی غلطیوں کو بھی ڈھانپ لیتے ہیں, ہے نا. تو اللہ رب کریم جو ہے وہ ہمارا حقیقی وارث ہے. والدین کی محبت بھی اس کی محبت کا ایک پرتو ہے بس. تو وہ رب جس راستے کی طرف بلا رہا ہے وہی حقیقی راستہ ہے. اب اس راستے پر چلتے ہوئے غلطیاں تو ہوں گی, مگر وہ پھر انہیں ڈھانپ لیتا ہے, وہ کور کر لیتا ہے. کہ نہیں, کبھی غلطی کی ہے, بہت کی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکتا میں نے غلطی نہیں کی. تو غلطیوں پر پھر کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنی چاہیے اور عہد کرنا چاہیے, شاباش اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اور ماضی کا کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں رستے پہ آ گیا تو وہ تو اللہ نے کرنا نا, ہم کیا کریں. اصلاح بھی کر لی, وہ تو اب مستقبل میں ہوگی نا اصلاح. ماضی کا کیا کرنا چاہیے؟ جو ہو گیا اس کا کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو کر لی, وہ بھی سیکھ لیا, اصلاح تبھی تو ہوئی. اس برڈن کا کیا کریں جو سر پہ اٹھا کے پھیر رہے, وہ تو اصلاح کا حصہ ہے. نہیں, غلطی صرف تب بتانی چاہیے جب اس سے کچھ مقصد حاصل ہو. جیسے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کوئی بات آپ نے بتا دی, آپ کی جس غلطی کو, عیب کو رب کریم نے ڈھانپ لیا, اس کو بتانا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ یاد رکھیے. صرف ایسی صورت میں آپ اپنی کوئی غلطی کسی کو بتاتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو, فار ایگزامپل کے بچے کہتے ہیں کہ امی آپ کی میں نے تصویر دیکھی, آپ تو بڑی فیشنیبل تھی, تو پھر آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, ہم غلط تھے, ہمیں کس نے بتایا نہیں بیٹا, تمہیں ہم بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ اپنی غلطیاں, یا ویسے ہی نہیں بھی تصویر دیکھی کسی بات کے لیے, شادی ہوئی بچی کی, بچی بہت خدا نخواستہ لڑتی ہے یا ناراض رہتی ہے یا نہ شکر گزاری کرتی ہے, اور خدا نخواستہ آپ بھی ایسا کر چکے ہیں, تو پھر آپ بتاتے ہیں کہ بیٹا میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اسی چیز میں ضائع کہ اتنے سال بعد مجھے سمجھ آئی, تو تم وہ غلطی مت کرو. تو اس طرح کی بات آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے میرے سوال کو کاپی نہیں کیا, آپ نے معافی مانگ لی, آپ نے صدقہ بھی کر دیا اور کر رہے ہیں, استغفار بھی کرتے رہتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم, اصلاح کی طرف بھی چل رہے ہیں. یہ تو پروسیس ہے نا. اب جو پیچھے بوجھ ہے سر کے اوپر جو آپ کو چین نہیں لینے دیتا, اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو لے کر چلتے رہنا, اس کو پھینک دے بھائی, پھینک دے. کیا کرتے ہیں, اسکریپ کا کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے گھر کی رینوویشن کرتے ہیں,
اور نئی چیز لاتے ہیں، جو پرانی قابل اصلاح چیزیں ان کی اصلاح کر لیتے ہیں، تو اسکریپ کا کیا کرتے ہیں؟ سر پہ اٹھا کے چلتے رہتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. پھینک دیا کریں. جو آپ کی پچھلے اعمال کی غلطیاں ہیں، جب آپ نے اپنی اصلاح کر لی، پہلی بات یقین، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. یقین، جس وقت ہم معافی مانگتے ہیں اللہ اسی وقت معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا. یہ یقین پیدا کریں. دوسری بات، شیطان نہیں پیدا ہونے دیتا، یاد رکھیے گا، شیطان نہیں پیدا ہونے دیتا. کیونکہ دیکھیے دو انتہائیں ہیں جن کے درمیان انسان کسی بھی انتہا کی طرف مڑ جائے برباد ہو جائے گا. ایک یہ انتہا اللہ پر غیر معمولی نیگیٹو اعتماد نیگیٹو بھی ہوتا ہے نا، کہ جی اللہ مجھے معاف کرے گا ہی کرے گا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ اعتماد بھی ڈبو دے گا. ٹھیک ہے. اور دوسرا اللہ پر عدم اعتماد، کہ میں کچھ بھی کر لوں اللہ نے معاف نہیں. تو آپ جب گھر رینوویٹ کرتے ہیں، آپ نے نیا سامان خریدا، قابل اصلاح مرمت چیزوں کی مرمت کرا لی، تو اسکریپ پھینک دیتے ہیں. اب میں آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ رویے میں دو انتہائیں ہیں، ایک ہے افراط، ایک ہے تفریط. دونوں سے بچنا ہے. افراط کیا ہے؟ جو ہماری اکثریت کا رویہ، جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ پہ بخش دے گا. کیوں بخشے گا؟ تو ایک یہ رویہ ہے جو ہماری اکثریت کا ہے، جی اللہ پہ بخش دے گا. کیوں بخشے گا بھائی؟ وہ پنجابی کا جو محاورہ ہے، باں میڑ لیں چاہیے. کیوں بخشے گا؟ ریزن. مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے لاء کے پیپر دیے فرسٹ ایئر کے، تو پیپرز کے بعد سیکنڈ ایئر کی کلاس سٹارٹ ہو گئی، تو ہمارے ساتھ پوچھنے لگے بھی کیسے ہوئے پیپر، کیسے ہوئے، 1 بائی 1 سب کو پوچھنے لگے ایک پروفیسر. تو ایک لڑکا تھا، وہ کہنے لگا کہ نا سر جی ہو گیا جو ہونا سی، اللہ پہ پاس کرا دے گا. سر کہنے لگے کیوں؟ اللہ نے تو رشوت لائی. ان کے بھائی کیوں اللہ پاس کرا دے گا؟ کیا کانسیپٹ ہے؟ سارے بچوں نے پیپر دیے، تمہیں ہی اللہ پاس کرائے کیوں؟ محنت کرو اور پاس ہو جاؤ. یہ ہے افراط. اور تفریط کی طرف شیطان لے جاتا ہے، تو ناقابل معافی ہے. کیونکہ جب تک ہم مایوس نہیں ہوتے تب تک ہم گمراہ نہیں ہوتے. امید اللہ سے جوڑے رکھتی ہے. اور اللہ ہمیں بار بار فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یعقوب علیہ السلام کا قول اللہ نے سورہ یوسف میں کیا نقل کیا ہے؟ میرے پیارے بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوا کرتے ہیں. یعنی کہ جو مایوس ہو جاتے ہیں وہ کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کافر ہی مر جاتے ہیں. تو مومنو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو آپ سے غلطی ہو گئی. اب دو چیزوں سے شیطان آپ کو ٹریپ کرے گا. یا تو آپ کو افراد کی طرف لائے گا کہ او کیو یا اللہ پہ معاف کر دے گا، او اللہ نے معافی کرنا. ٹھیک ہے. اب جن میں قرآن کی فہم نہیں ہوتی وہ اس سے ٹریپ ہوتے ہیں. جو قرآن کی طرف آ جاتے ہیں یا قرآن کی فہم نہیں ابھی آئی ہوتی، دین کی طرف ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، ان کو شیطان دوسرے راستے سے ٹریپ کرتا ہے. انہیں ملامت میں اتنا ڈبو دیتا ہے کہ وہ سر اٹھا کر چلنے کے اور اپنا کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. یہ سوچ غلط ہے. جب آپ معافی مانگیں اور استغفار کریں تو اپنے اندر یقین لانے کی کوشش کریں. یقین کیسے آئے گا؟ وہ بھی اللہ نے دینا. ٹھیک ہے. آپ تھوڑا غور فرمائیں. آپ ماں ہیں، آپ کے منع کرنے کے باوجود آپ کا بچہ باز نہیں آتا کسی حرکت سے، اور آپ اسے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب تم نے یہ حرکت کی، میں تجھ سے کبھی نہیں بولوں گی، تیرا میرا رشتہ ختم. اور وہ وہی حرکت کرتا ہے، کوئی بھی حرکت ہے، اور اس حرکت کے نتیجے میں اس کو نقصان ہو جاتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے، پولیس کا کوئی معاملہ ہے وہ قید ہو جاتا ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ چھوڑ دیں گے؟ زبان سے آپ نے 1000 بار کہا ہو، پھر پیچھے جائیں گے، پھر پیچھے جائیں گے. ایک اسی طرح اللہ رحم فرمائے بچہ بگڑا ہوا فیملی میں تھا، تو میری اپنے بچے کہنے لگے کہ کیوں اس کے ماں باپ چھوڑ نہیں دیتے. میں نے کہا بیٹا تم بچے ہو اس لیے پوچھ سکتے ہو، جب تم ماں باپ بنو گے پھر میں پوچھوں گی چھوڑا جاتا ہے؟ نہیں چھوڑا جاتا. تو جب ایک ماں نہیں چھوڑ سکتی ساری عمر اپنے بچے کو، چاہے وہ بچہ ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، قاتل ہی کیوں نہ ہو، ٹیررسٹ کیوں نہ ہو، نہیں چھوڑ سکتی، تو اللہ رب کریم جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے وہ کیسے چھوڑ سکتا؟ پہلی یہ اینٹ ہے، بنیاد کی اینٹ ہے یقین کی. اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی نہیں چھوڑتا. اللہ ہمیشہ ہماری ایک آواز کا منتظر ہے، ایک پکار. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اگر تمہارا اونٹ صحرا میں کھو جائے جس پر تمہاری زندگی کا سارا سامان، اور تم ڈھونڈ کر مایوس ہو کر پتھر پر سر رکھ کر موت کے انتظار میں لیٹ جاؤ، اور وہ اونٹ تمہارے پاس آ کر کھڑا ہو جائے، تو تم جتنے خوش ہوگے اللہ اپنے ایک بندے کے واپس لوٹنے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوگے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یاد رکھیں، اللہ کے پیمانے اتنے چھوٹے نہیں ہیں.
اللہ جب معاف کر دیتے ہیں تو اللہ پلٹا کر وہ چیز آپ کے آگے نہیں لاتا. ایک دفعہ معافی مل گئی نا تو اب آپ نے وہی جرم دوبارہ کیا تو پچھلا کھاتا نہیں کھلتا, صرف وہی بات ہوتی ہے جو آپ کی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اپنے اندر اس چیز کو فہم بھی پیدا کریں اور اس بات کو کلیئر کریں. یہ ہم انسانوں کا طریقہ ہے, مومنوں کا نہیں, ہم انسانوں کا. مومن بھی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا مومن عفو و درگزر کرنے والے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ عفو کا مطلب ہوتا ہے ایسا مٹانا, ایسا معاف کرنا. عفو کا اصل مطلب ہوتا ہے مٹانا. تو ایسا معاف کرنا, معافی سے مراد ہے ایسا درگزر کرنا کہ پلٹا کر اس کو کبھی جتایا نہ جائے. جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, مجھے اس کی بہت بڑی مثال نظر آتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے لیکن آپ تو نبی ہیں نا, تو پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ تو نبی سر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو غیر نبی تھے نا. آپ رضی اللہ عنہ نے مست بن اساسہ کو زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ بات کی کہ مست اللہ کی قسم, جتایا تب بھی نہیں کہ میں تیرا خرچہ اٹھاتا ہوں, صرف یہ کہا کہ مست اللہ کی قسم آج کے بعد میں تیری ہیلپ نہیں کروں گا. صرف یہ ایک جملہ کہا, اور جب اس پر یہ آیت اتری کہ ایمان والو ایک دوسرے کو معاف کر دو, درگزر کرو, کیا تم پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے اور درگزر کرے؟ تو ابو بکر رو پڑے اور کہا میں بہت یہ بات پسند کرتا ہوں. تو مستے کا خرچہ ڈبل کر دیا اور ساری زندگی پلٹ کر یہ بات نہیں جتائی کہ تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا مستے. اور دوسری اس کی مثال ابو بکر ہی کی بیٹی ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ افق کا الزام چل رہا تھا تو اس میں شامل ہونے والے حسان بن ثابت بھی تھے رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے یعنی ابو بکر اور اما عائشہ کے بارے میں کچھ اشعار بھی خراب قسم کے کہے اس وقت میں, بعد میں ضائع کر دیے مگر اس وقت کہے, کیونکہ عربوں کا طریقہ تھا, عرب اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. تو بعد میں پھر حد وغیرہ جاری ہوئی تو بعد میں وفات پا گئے, اما حیات تھی. تو ایک دفعہ ان کے اسٹوڈنٹس نے کچھ کہا کہ برا بھلا سا سخت الفاظ میں کہا کہ وہ جو حسان تھا تو اس کے بارے میں بتائیں, اس نے حصہ لیا تھا افق کے الزام میں. تو اما نے کہا کہ حسان کے بارے میں برا مت کہا کرو, سخت الفاظ استعمال مت کیا کرو, وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اماں آپ حسان کی سائڈ لے رہی ہیں, اس نے تو آپ کے بارے میں ایسے اور ایسے اشعار کہے تھے. اماں کہنے لگی نہیں, میں اس حسان کی بات کر رہی ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کیا کرتا تھا کفار کی مذمت کے مقابلے میں. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. ہم تو ابھی نام کے مومن ہیں, وہی اللہ نے کہا تم ابھی ایمان لائے ہو بھی تو مسلمان نہیں. مسلمانوں کا طریقہ تو یہ ہے. تو ایک انسان یہ درجہ پا سکتا ہے تو وہ تو رب ہے, اور انسان کس کی فطرت پر ہے؟ اللہ کی فطرت پر. تو اللہ جب معاف کرتا ہے تو دوبارہ وہ عیب سامنے نہیں لاتا. ٹھیک ہے, تو آپ جب تک اپنے پچھلے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر پھینکیں گے نہیں, آپ آگے نہیں چل سکیں گے. کہ چل سکیں گے؟ بوجھ آگے چلنے دیتا؟ بوجھ کیا کرتا؟ آپ کی قوت کار کو کم کر دیتا ہے. کئی دفعہ آپ کو زندگی میں تجربہ ہوا ہوگا, بچہ ضد کرتا ہے مجھے اٹھاؤ, بخار چڑھا ہے, بیمار ہے, آپ بچہ بھی اٹھایا اگر ساتھ ہانڈی بھی پکائیں گے, اب ایک ہاتھ بزی بھی ہے اور بوجھ بھی ہے, اور ایک ہاتھ کے ساتھ ہانڈی پکا دیں تو کتنا اس وقت آوازاری ہو رہی ہوتی ہے, مایوسی تاری ہو رہی ہوتی ہے, رنج سا دل پہ آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے جو بچے کو پکڑ لے, ہے نا. اگر گھر میں ساس بھی رہتی ہوں تو ساس کے اگلے پچھلے سارے اس سے تازہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا فائدہ, دادی بچہ نہیں پکڑ سکتی, لو میں اس کام سے بیٹھی ہوں. ہوتا ہے نا یہ سارا کچھ, اور یہ نیچرل ہے, یہ ان نیچرل نہیں ہے. کیونکہ بوجھ جو ہے نا, بوجھ یہ انسان کو تکلیف دیتا. تو جب تک پچھلا بوجھ نہیں اتاریں گے آگے نہیں چل سکیں گے. استغفار یہ بوجھ ہلکا کرنے کا طریقہ ہے. جب استغفار کر لی تو اپنے گناہوں کی یہ پوٹلی بھی پھینک دے اٹھا کر, آگے چل پڑے آگے. ٹھیک ہے, اللہ تنگ دل نہیں, اللہ تو وسعت والے. ہماری سوچ کا لیول اتنے اپنی جیسا بالکل, ہم اپنے ظرف کے مطابق, وہ میں نے آپ سرچ کیا تھا نا کہ کوئی دودھ بانٹ رہا ہوتا ہے نا تو اپنا اپنا ظرف ہے, کوئی پیالی لے آتا ہے, کوئی گلاس لے آتا ہے, کوئی جگ لے آتا, کوئی کولر لے آتا. جتنا لاؤ گے اتنا پاؤ گے, لاتے جاؤ پاتے جاؤ. دینے والے کو اعتراض نہیں ہے, اپنا ظرف بڑا کر لیں, اپنے ظرف بڑے کر لیں, پھر انشاءاللہ اپنے اندر بھی خوشادہ دلی آ جائے گی. جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں, اچھا فلاں نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا, فلاں نے بیٹے کا خون معاف کر دیا. اور ابو بکر صدیق ہی کو دیکھ لیجیے رضی اللہ عنہ, ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے, کتنی بڑی بات کو کتنی آسانی سے نظر انداز کر دیا. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے اماں کے حوصلے پر کہ اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, جب ان کے اسٹوڈنٹس نے کہا کہ آپ اس حسان کی حمایت کر رہی ہیں جس نے آپ کے بارے میں ایسے اور ایسے اشعار کہے, تو اماں عائشہ نے کہا نہیں, میں اس حسان کی بات کر رہی ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہا کرتے تھے, مدح کہا کرتے تھے اس وقت جب کفار اور یہود ان کی مذمت کرتے تھے. تو مومن کو پھر کیا نظر آتا ہے؟ خیر. کیوں؟ کیونکہ مومن شہد کی مکھی ہے نا. میں نے آپ سے کئی بار یہ مثال عرض کی ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح زندگی گزارے. شہد کی مکھی نا
جوہر پر بھی جاتی ہے تو سارا گند چھوڑ کے پھول کے اوپر جا کر بیٹھتی ہے، اور گندگی کی مکھی صاف ستھرے گھر میں آتی ہے، پورا صاف گھر چھوڑ کے وہ ایک ڈراپ جہاں گرا ہوتا ہے نا شربت کا یا کوئی گند کا، اس کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو تلاش ہے، آپ گند ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ اچھائی ڈھونڈ رہے ہیں؟ اچھائی تلاش کریں اور اللہ کے فضل پہ بھروسہ رکھیں، اپنے اندر یقین پیدا کریں، اور یقین ایمان کے بعد سب سے بڑی صفت ہے، اس لیے دعا بھی کیا کریں، دعا بھی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان جب آپ توبہ کرتے ہیں، شیطان کہتے ہیں نا دل میں آتا ہے نا کہ توبہ قبول نہیں، یہ شیطان وسپر کرتا ہے، اس وقت اللہ سے پناہ مانگا کریں، کیونکہ بے یقینی سے بڑی آفت کوئی بھی نہیں۔ علم کے لیے سب سے بڑی آفت ہے نسیان، اور عمل کے لیے سب سے بڑی آفت ہے بے یقینی، پتہ نہیں قبول ہوئے گا نہیں ہوئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعا یوں مت مانگا کرو، اللہ اگر تو چاہے یوں کر دے وہ کر دے، اعتماد کے ساتھ مانگو، اللہ جی کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر اللہ کو پتہ ہے قبول کرنی ہے نہیں کرنی ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں یہ اگر مگر لگانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے امپروو کرنا ہے، کیونکہ ہمارا تقویٰ کا موضوع چل رہا ہے نا، تو تقویٰ کی بنیاد یقین پر ہے، بے یقینی کے ساتھ تقویٰ کی عمارت بلڈ نہیں ہو سکتی۔ تو تقویٰ لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر یقین ہو، ہمارے اور اللہ کے درمیان یقین کا رابطہ ہو۔ اور یقین کیسے آئے گا؟ ایک تو ان باتوں پر غور کرنے سے، تفکر سے، اور دوسرا اللہ سے دعا کر کے، اللہ سے دعا کر کے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یقین بڑھے گا۔ تو راستے پر چلنا ہے، خدا راستہ ہے، اس پر چلنا ہے، صراط مستقیم۔ تو سفر کرنے کی ایک شرط یہ ہے ٹریول لائٹ ہے، ہلکے پھلکے ہو کر چلو، بوجھ لے کر مت چلو۔ تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ پچھلا بوجھ بھی اتار پھینکنا، اس کو پھینک دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ وہ ٹریش ہے، اس کی کسی کو ضرورت نہیں، جو غلطیاں ہیں اپنے لیے صرف سبق یاد رکھنا ہے۔ سبق یاد رکھنے کے لیے وہ فلموں میں ہی ہوتا ہے، کہانیوں میں ہی ہوتا ہے کہ یہ لباس میں رکھوں گا اپنا ماضی یاد کرنے کے لیے۔ ماضی یاد کرنے کے لیے کوئی لباس ایاز کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایاز تو دل کے اندر ہوتا ہے، جب دل میں جھانکتے ہیں اپنا ماضی نظر آ جاتا کہ نہیں۔ تو لہٰذا کوئی بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، غلطیاں یاد رکھنے کے لیے صرف ہماری اپنی موجودگی ضروری ہے۔ ہم جس وقت چہرہ دیکھیں گے آئینے میں، کیا ماضی یاد نہیں آئے گا نا؟ ملامت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ویسے بھی ملامت حد سے زیادہ ہونا در حقیقت عدم اعتماد و بے یقینی کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس مرض سے بچنا ہے۔ دل کے امراض میں سے ایک مرض عدم اعتماد یا بے یقینی بھی، یہ بھی مرض ہے دل کا، ٹھیک۔ لہٰذا اللہ نے جو ہدایت دی وہ صحیح ہدایت ہے، اس کے اوپر چلو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔